الرحیم۔ سیرت موسیٰ میں آج ہمارا موضوع ہے فرعون کو ایمان کی دعوت دینا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور معجزات دے کر فرعون کی طرف ہدایت کے لیے بھیجا۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرعون جیسے سرکش کے مقابلے میں دعوت و اسلوب بھی بتایا۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا۔ آپ دونوں بھائیوں نے یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون نے فرعون کے سامنے جا کر نرم لہجے میں بات کرنی ہے۔ یعنی آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس میں کامیابی سے ہمکنار ہوں، یا آپ چاہتے ہیں لوگوں کی اصلاح ہو، یا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ اچھائی کی طرف آئیں، تو آپ کو اپنا رویہ اور اپنی زبان نرم کرنی پڑے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو مخاطب کر کے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ تند خو ہوتے یعنی سختی سے باتیں کرتے، غلیظ القلب سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، لوگ آپ کے ارد گرد سے بکھر جاتے۔ اس لیے دعوت کا اسلوب داعی کے لیے لازمی ہے، ہر صورت میں اس نے اپنی زبان نرم رکھنی ہے۔ اب جیسے فرعون کتنا سرکش تھا، نعوذ باللہ، اللہ کے مقابلے میں رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اللہ نے اس کے لیے بھی کیا کہا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَيَخْشَىٰ، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَيَخْشَىٰ، شاید نرم لہجے میں بات کرنا ہے، شاید اللہ جو ہے نا اس کے دل میں ہدایت ڈال دیں، اور اللہ جو ہے نا اس کے دل میں میرا خوف پیدا کر دیں، اپنا خوف پیدا کر دیں۔ یہ اصول یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو نصیحت فرمائی، نبوت کی تصدیق کے لیے معجزات پیش کیے، لیکن فرعون نے غرور کے طاقت کے نشہ میں آپ کی دعوت کا سب قبول کرنے کے بجائے آپ کی معجزات کو جادوگری کا کرشمہ قرار دیا، جادوگروں کو مقابلے کے لیے بلا دیا، لیکن جادوگر معجزہ کی حقیقت کو سمجھ کر ایمان قبول کر گئے۔ 1 منٹ کا ٹوٹل مسئلہ تھا، آئے آمنے سامنے کھڑے ہوئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے تم نے کرنا ہے، پہلے ہم نے کرنا ہے۔ انہوں نے کہا نیک کہ پہلے آپ کریں۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو نیک سمجھ کر انہوں نے عزت کی تھی، اس لیے اللہ نے جادوگروں کو ہدایت دے دی۔ دوسرا 1 منٹ ہوتا ہے ایمان لایا، جب ایمان لایا فرعون کو غصہ آ گیا، اس نے کہا میں نے کیا کرنا ہے، میں نے تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دینے ہیں، میں نے تمہیں ذبح کر دینا ہے، مصلوب کر دینا ہے۔ اب یہاں سے ایک بات سمجھیں، پتہ ہے انہوں نے کیا کہا کہ آپ جو مرضی ہے کر لیں، آپ جو مرضی ہے کر لیں، ہم نے ایمان نہیں چھوڑنا ہے۔ تو نبی کے صحابہ موسیٰ علیہ السلام کے صحابی تھے، 1 منٹ ہوا تھا ایمان لائے ہوئے، فرعون نے قتل کرنے کی دھمکی دی تب بھی ایمان نہیں چھوڑا۔ تو اندازہ کریں جن صحابہ کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال صحبت رہی ہو، ان کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ اندازہ کر لیں، صحابہ کا ایمان ہمیشہ مضبوط ہوتا ہے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، جس کی وجہ سے اللہ نے ان پر قحط، طوفان، ٹڈی دل، جوئیں، مینڈک اور خون کے عذاب کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ان صداؤں کی وجہ سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے ان کی نافرمانی اور سرکشی حد سے گزر گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ساتھ اس کی قوم کو بھی بحر قلزم میں ڈبو دیا۔ فرعون کی لاش محفوظ ہو گئی تاکہ آئندہ آنے والوں کے لیے عبرت کا نشانہ بنے۔ ایک فرض کے بارے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ فرض ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 238 اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز میں اللہ کے سامنے عاجز بن کر کھڑے ہوا کرو، وقوموا للہ قانتین۔ اگر کسی شخص کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت ہو تو فرض اور واجب نماز کو کھڑے ہو کر پڑھنا یہ کیا ہے، فرض ہے۔ عذر ہو تو اس کو اجازت ہے بیٹھ کر پڑھنے کی۔ ایک سنت کے بارے میں نماز پڑھنے سے پہلے مسواک کرنا، بہتر یہ کہ چونکہ نماز سے پہلے وضو کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ مسواک کر لی جائے۔ حضرت زید بن خالد جوہنی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
جب کسی کام کو چھوڑ کر نماز کے لیے نکلتے تو پہلے مسواک فرماتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو پہلے کا کیا ہوتا، نماز کا وقت ہوتا پہلے آپ مسواک کرتے تاکہ پاکیزہ ہو کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں۔ ایک فضیلت والا عمل، سفر کے دوران شر سے بچنے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی جگہ ٹھہرے اور یہ دعا پڑھ لے جب تک وہاں رہے گا اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ مثلا میں یہاں سفر پر راولپنڈی چلا گیا ہوں، کسی علاقے میں چلا گیا ہوں، میں نے وہاں جا کر کون سی دعا پڑھ لینی ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اللہ کے مکمل اور جامع کلمات کے ذریعے ساری مخلوقات کی شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ اے کریم و رحیم الذی، آپ ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما دیں۔ الذی، ہمیں اپنی ذات کی عظمت اور بڑائی کرنے والا بنا دیں، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والا بنا دیں، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما دیں، خاتمہ بالتوحید، خاتمہ بالایمان فرما دیں۔ اے کریم و رحیم الذی، ہماری دعائیں قبول فرما دیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔